دو قومیں، نظریاتی مخالف اور پیدائشی دشمن کے درمیان تعلقات کی بحث ہمیشہ سے حساس رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا اس کے قیام 1947 کی نظریاتی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان جنوبی ایشیائی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے طور پر قائم ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں واضح کیا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو انصاف پر مبنی تصفیہ نہیں ملتا، اسرائیل کے قیام کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ موقف اسلامی یکجہتی پر مبنی ہے، جس کی تجدید سابق وزیر اعظم عمران خان نے جولائی 2020 میں اسلام آباد کے ایک جلسے میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو انصاف پر مبنی حل نہیں ملتا، جس میں القدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے۔ پاکستان کی فوج، جو خارجہ پالیسی میں کلیدی کردار رکھتی ہے، اسی موقف پر قائم ہے۔ جیسا کہ نومبر 2020 میں ISPR کے DG میجر جنرل بابر افتخار نے پریس بریفنگ میں کہا کہ مسلح افواج حکومت کی غیر تسلیم شدہ پالیسی کی مکمل حمایت کرتی ہیں جب تک فلسطینیوں کے حقوق محفوظ نہیں ہو جاتے۔ پاکستانی عوام، بالخصوص اکثریتی سنی 85 تا 90% اور اقلیتی شیعہ 10 تا 15% آبادی بھی اس موقف کے حق میں ہے۔ 2023 تا 2024 کے غزہ تنازع کے دوران کراچی، لاہور اور پشاور میں ہونے والے احتجاجات میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، جنہیں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن اور مجلس وحدت المسلمین نے منظم کیا، جہاں نعرے تھے اسرائیل مرد آباد اور فلسطین آزاد کرو۔ کشمیر اور فلسطین کی مثال، جنہیں دونوں قبضے کے خلاف مزاحمت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، عوامی جذبات میں گہرائی پیدا کرتی ہے، اور ستمبر 2023 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے فلسطینی و کشمیری خود ارادیت کے حق کو جوڑتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں پاکستان کے موقف کو کمزور کرے گا۔ جغرافیائی و تزمیری رکاوٹیں بھی حائل ہیں، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ایران کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو ایک شیعہ اکثریتی پڑوسی ملک ہے اور بلوچستان میں شورش کے خلاف پاکستان کا اتحادی ہے۔ 13 اپریل 2024 کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کے ذریعے دمشق میں ایران کے قونصل خانے پر اسرائیلی فضائی حملے کی مذمت کی، جس سے تہران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوا۔ اسی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنا OIC کے ان رکن ممالک سے تعلقات پر بھی اثر انداز سکتا ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، جیسے الجزائر اور ملائیشیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے 2024 میں جدہ میں OIC اجلاس کے دوران کہا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر کسی قسم کی نارملائزیشن قبول نہیں۔ پاکستان کی فوج نے ماضی میں عرب ممالک کی اسرائیل کے خلاف جنگوں میں مدد کی، خصوصاً 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیل جنگوں میں، اور پاک فضائیہ کے پائلٹ ایئر کموڈور ستار الوی نے 1973 میں سیریا کی فضاؤں میں ایک اسرائیلی جیٹ مار گرایا تھا، جسے آج بھی راولپنڈی کے عسکری حلقوں میں اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تاہم خفیہ سطح پر عملی روابط کی تاریخ بھی موجود ہے، جیسا کہ برطانوی مورخ ایان ٹالبرٹ کی 2017 کی کتاب میں ذکر ہے کہ 1980 کی دہائی میں سوویت افغان جنگ کے دوران ISI اور موساد کے درمیان انٹیلیجنس تعاون ہوا، مگر یہ تعلقات کبھی پالیسی میں تبدیلی کا باعث نہیں بنے، کیونکہ اس سے بھارت کو فائدہ پہنچنے کا خدشہ تھا، جس نے 2017 میں اسرائیل سے ارب ڈالر کے میزائل دفاعی نظام خریدے۔ داخلی سیاسی خطرات میں فوج، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے پالیسی میں اثر انداز ہوتی ہے، جسے جنرل عاصم منیر چیئر کرتے ہیں، سول حکومتوں کے ساتھ مل کر عوامی بے چینی سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ 2005 میں جنرل مشرف نے نیو یارک میں امریکن جیوش کانگریس سے خطاب میں اسرائیل پر کھلے مباحثت کی تجویز پر اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کی شدید احتجاجی مہم شروع ہوئی۔ مئی 2022 میں پاکستان نژاد امریکی وفد کے نجی وفد نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس کے بعد قومی سطح پر غصہ بھڑک اٹھا اور PTV نے ایک پروڈیوسر کو برطرف کیا، جبکہ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے 15 مئی 2022 کو وضاحت کی کہ پاکستان کا اسرائیل کے حوالے سے موقف بدستور غیر تسلیم شدہ ہے۔ میڈیا بھی اس مخالفت کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ جون 2024 میں ڈان کے اداریہ نے اسرائیل سے تعلقات کو سیاسی خودکشی قرار دیا، اور 2023 گلب پاکستان سروے کے مطابق 92% پاکستانی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مخالف ہیں۔ PTI اور جماعت اسلامی جیسی جماعتیں اس عوامی جذبات کو اپنی سیاست میں استعمال کرتی ہیں، اور 2024 میں سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی کوشش ملک گیر بدامنی کا باعث بن سکتی ہے۔ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے لیے مالی، سائنسی، تکنیکی، سیاسی اور دفاعی لحاظ سے انقلابی ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے قومی مفاد اور فلسطینی حل سے جوڑا جائے۔ مالی و اقتصادی فوائد میں تجارت اور سرمایہ کاری اہم ہیں، کیونکہ اسرائیل کی معیشت IMF 2024 کے مطابق $156 ارب ہے،
ٹیکنالوجی، زراعت اور دفاع میں عالمی صف اول ہے، اور پاکستان جس پر $75 ارب کا بیرونی قرضہ ہے اور $7 ارب کے نئے IMF قرض پر بات چیت کر رہا ہے، باہمی تجارتی معاہدوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ 2020 کے ابراہم اکارڈ کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان 2023 تک $3 ارب کی تجارت ہوئی، جس میں سولر انرجی کے منصوبے بھی شامل تھے۔ اسرائیلی کمپنی نیٹافیم کا ڈرپ ایریگیشن نظام بھارت کے گجرات میں کپاس کی پیداوار میں 30% اضافہ لایا، اور اگر پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہی نظام 5 ملین ہیکٹیئر زمین پر نافذ کرے تو پاکستانی زراعت میں سالانہ $2 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی مالی امراض بھی ممکن ہے، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک کو امریکہ نے مالی فوائد دیے، جیسے کہ سوڈان کو 2020 میں ابراہم اکارڈ کے بعد $1.2 ارب کا قرض ملا۔ پاکستان، جس کا بجٹ خسارہ 2025 میں GDP کا 6.5% ہے، ایسے پیکج حاصل کر سکتا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جولائی 2024 میں امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن سے ملاقات بھی معاشی حقیقت پسندی کی علامت ہے۔ خلیجی سرمایہ کاری بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اگر سعودی عرب 2030 تک اسرائیل سے تعلقات بحال کر لیتا ہے تو پاکستان اگر اس رجحان کے ساتھ چلے تو $10 ارب کا گوادر ارامکو ریفائنری پروجیکٹ مفعول ہو سکتا ہے۔ بحرین کے 2020 کی نارملائزیشن کے بعد اسرائیل نے اس کے فنٹیک سیکٹر میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کی، اور پاکستان بھی کراچی IT سٹی میں ایسا ماڈل اپنا سکتا ہے۔ سائنسی و تکنیکی فوائد میں ٹیکنالوجی کی منتقلی شامل ہے، کیونکہ اسرائیل کی $12 ارب کی ٹیک انڈسٹری مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور خودکار نظام میں ممتاز ہے، اور پاکستان کے 2000 اسٹارٹ اپس اسرائیلی کمپنیوں سے شراکت کے ذریعے اپنی $15 ارب کی IT برآمدات بڑھا سکتے ہیں۔ اسرائیلی کمپنی چیک پوائنٹ نے بھارت میں سائبر حملوں میں 20% کمی کی، اور پاکستان کی نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی ایسے حل اپنا سکتی ہے۔ زرعی جدت میں اسرائیل کے سرائی زراعت اور نمکین زمین میں اگنے والی فصلوں کی ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے مفید ہے، جہاں 80% اراضی پانی کی قلت سے متاثر ہے، اور اگر اسرائیل کا ولکانی انسٹی ٹیوٹ فیصل آباد کی ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے ساتھ کام کرے تو گندم کی پیداوار میں 20% اضافہ ہو سکتا ہے۔ طبی اور بائیوٹیک ترقی میں اسرائیل کی ٹیوا فارماسیوٹیکلز اور شیبا میڈیکل سینٹر کے ساتھ شراکت سے پاکستان کے صحت کے نظام میں بہتری آ سکتی ہے، خصوصاً ڈینگی بحران جیسے مواقعوں پر۔ سیاسی و تصویری فوائد میں بھارت کے دفاعی اثر کا مقابلہ اہم ہے، کیونکہ بھارت نے اسرائیل سے $3 ارب کے دفاعی معاہدے کیے، جن میں براک 8 میزائل شامل ہیں، اور اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات بحال کرے تو وہ آئرن ڈوم جیسی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے، جس سے فضائی توازن قائم ہو سکتا ہے۔ امریکہ سے تعلقات میں بہتری بھی ممکن ہے، کیونکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد پاکستان کو امریکہ سے دفاعی مدد مل سکتی ہے، جیسا کہ مصر اور یردن کو ملی۔ OIC میں اثر و رسوخ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر سعودی عرب 2030 تک اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیتا ہے تو پاکستان کی شمولیت اسے OIC میں مضبوط کردار دے سکتی ہے۔ سماجی و ثقافتی فوائد میں تعلیمی و ثقافتی تبادلے شامل ہیں، جیسا کہ ہیبرو یونیورسٹی کے ساتھ تعلقات پاکستانی طلباء کے لیے تعلیمی مواقع بڑھا سکتے ہیں، اور 2022 میں شارہ کا پروجیکٹ کے تحت پاکستانی کارکن نور دہری نے یروشلم کا دورہ کیا، جس سے مکالمے کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈائسپورا کا کردار بھی اہم ہے، کیونکہ پاکستان نژاد امریکی اور برطانوی کمیونٹی اسرائیل سے معیشی اور تعلیمی روابط بڑھانے میں پل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ممکنہ راہ فلسطینی ریاست کے قیام مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے ساتھ مشروط ہے، اور اگر سعودی عرب 2030 تک تعلقات بحال کرتا ہے تو پاکستان بھی OIC کے اتفاق رائے کے تحت ایسا کر سکتا ہے۔ عوامی ذہن سازی کے لیے میڈیا کیمپینز اور عسکری لیادت کی حمایت سے رائے عامہ کو نرم کیا جا سکتا ہے، جبکہ خفیہ سفارت کاری کے تحت ISI اور موساد کے روابط تجارتی یا دفاعی بات چیت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ممکنہ وقت کے حوالے سے 5 اکتوبر 2025 تک پاکستان کے دفتر خارجہ نے 30 ستمبر کے اعلامیہ میں اسرائیل سے تعلقات کی تردید کی، اسے غزہ میں نسل کشی کے تناظر میں ناقابل قبول قرار دیا۔ اٹلانٹک کونسل کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق جب تک فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہوتا، امکانات انتہائی کمزور ہیں۔ البتہ 2030 سے 2040 کے درمیان سعودی لیادت میں نارملائزیشن، شدید معیشی دباؤ اور خطے میں ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے باعث امکانات بن سکتے ہیں۔ 1 اکتوبر 2025 کو پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مشترکہ جنگ بندی اعلامیہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام آباد عملی طور پر مصالحت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر پالیسی تبدیلی ابھی نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو اس کی معیشت، تکنیک اور دفاعی حیثیت کو تبدیل کر سکتا ہے، بھارت کے اثر کا توازن قائم کر سکتا ہے، اور امریکہ اور خلیجی ممالک کی حمایت حاصل کر سکتا ہے، اور ممکنہ فوائد میں $2 ارب کی زرعی آمدنی، ماڈرن ٹیکنالوجی اور دفاعی تعاون شامل ہیں۔ لیکن یہ سب فلسطینی ریاست کے قیام، سعودی مثال اور قومی سطح پر سوچ کی تبدیلی سے مشروط ہے۔ اکتوبر 2025 تک موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کی حکومت، فوجی قیادت اور سنی و شیعہ مذہبی حلقے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے سخت مخالف ہیں۔ البتہ 2030 سے 2040 کے دوران اگر معیشی ضرورت اور خطائی تبدیلیاں بڑھتی رہیں تو قیادت ایک محدود مگر تاریخی پالیسی تبدیلی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔